اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نور حج کی اسپیشل ٹرانسمیشن۔ ناظرین، نور ہدایت آپ نے دیکھا، نور رمضان بھی آپ نے دیکھا، تو ہم نے سوچا کیوں نہ نور حاصل کریں حج سے، کیونکہ حج بھی تو ایک نور ہے نا۔ حج بیت اللہ کی جب بات کی جاتی ہے تو اللہ کا گھر یاد آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنبد خضرا یاد آتا ہے، اور ہمیں شیطان کو کنکریاں مارنا یاد آتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے جب حجاج اکرام یہاں سے جاتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ انہیں کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ واجبات ہیں، ان سب کو جاننے کے لیے ہمیں نور حاصل کرنا ہوگا۔ نور روشنی ہے، روشنی حاصل ہم کریں گے علماء اکرام سے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے علماء اکرام ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ کاش کہ ہم علماء کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں۔ حج 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 سب رٹ لگائے بیٹھے ہیں، حج ہے کیا معلوم ہر کسی کو نہیں ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے تہواروں کا تو پتہ ہے، اپنے تہوار بھلا بیٹھے ہیں، ہم اسی وجہ سے ناکام ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنے جو فرائض ہیں ان پر عمل درآمد بھی کرنا ہوگا اور ان کے بارے میں جاننا بھی ہوگا۔ نور حج کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، یہ ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد بھی یہی ہے ناظرین، کہ ہم حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کریں تصورات میں، ہم گنبد خضرا کو بھی دیکھیں تصورات میں، ہم مدینے کی گلیوں میں بھی گھومیں تصورات میں، اور وہ تصورات میں ہمیں لے کر جائیں گے علماء اکرام اور ہمارے ساتھ سنخاں جو موجود ہوں گے۔ یہ الحمدللہ ناظرین، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس حج ٹرانسمیشن میں ہم وہ باتیں آپ تک پہنچائیں، وہ چیزیں، وہ اچھے اشعار آپ تک پہنچائیں، سنخاں کی صورت میں، ناتخواں حضرات کی صورت میں اور علماء اکرام کی صورت میں۔ پیاری پیاری فضیلتیں ہم جاننے کی کوشش کریں، سرکار کی سنتیں جاننے کی کوشش کریں حج کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ آج الحمدللہ بہت خوبصورت گیسٹ پینل موجود ہے، میں تعارف کراؤں پھر اپنے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کروں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح شفقت فرماتے ہیں۔ ہم نے انہیں مختلف ٹی وی چینل سے آج سے نہیں عرصہ دراز سے دیکھتے ہیں، ان کے ایک ہی انداز ہے، وہی انداز آج سے 15 سال پہلے بھی تھا، 20 سال پہلے بھی، آج بھی وہی انداز رکھتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ بھی رکھتے ہیں، ہر وقت درود شریف کا ورد بھی جاری رکھتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا صادق نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت مبارک ہو، اور آپ کا شکریہ کہ نور حج کے اس پروگرام میں آپ نے مجھے بلایا۔ آج آپ نے بلایا، کاش نور حج کی اس پروگرام کی برکت سے اللہ اپنے دربار میں بلائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ صادق بھائی، مفتی صاحب بہت بہت نوازش ہے، انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ہمارے جو سیکنڈ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، عالم اسلام کے مشہور معروف سنخاں، میرے بہت اچھے بھائی ہیں، یہ بھی ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے ہیں، باتوں میں بڑی پیاری پیاری باتیں کر جاتے ہیں۔ میری مراد محترم مقام جناب بدر منیر قادری صاحب۔ السلام علیکم بدر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بدر بھائی کیسے مزاج، خیریت سے ہیں جی؟ ماشاءاللہ، تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ جی۔ انشاءاللہ ہم آپ سے حمد باری تعالیٰ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، نعت بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے ساتھ ناظرین تیسرے مہمان بہت خوبصورت انداز میں ثناخوانی کرتے ہیں۔ جب بھی ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ہمارے سینئر ثناخواں جنہیں ہم بچپن سے سنا کرتے تھے، راشد اعظم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی یاد آتے ہیں، کیونکہ ان کا بچپن ان کے ساتھ گزرا ہے۔ اچھوں کی صحبت رکھیں گے تو اچھے بنیں گے، بروں کی صحبت رکھیں گے برے بنیں گے۔ اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہا کرتے ہیں، چاہے وہ راشد اعظم صاحب ہوں، چاہے ذوالفقار علی حسینی صاحب ہوں، چاہے وہ الحاج محمد یوسف میمن رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے سید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت سے ثناخواں جس دنیا میں اب نہیں رہے، لیکن الحمدللہ بدر منیر قادری صاحب جیسے، ارشد لودھی صاحب جیسے ثناخواں ہیں، ہم انہیں سنتے ہیں، ان کی بھی یاد آتی ہے۔ محترم مقام جناب ارشد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم جناب۔ ارشد بھائی کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، آپ کو بہت مبارک۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں، آپ حمد باری تعالیٰ پیش کریں، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے موجود ہیں جی۔ خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں جو ہمارے بہت ہی پیارے دوست سید فہد واحد علی صاحب کا لکھا خوبصورت کلام ہے، اور حج کے حوالے سے ہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مکہ مدینہ پاک کی بات نصیب فرمائے۔ آمین۔ تیرے کعبے کے آنگن میں، تیرے کعبے
کے آنگن میں، تیرے کعبے کے آنگن میں، تیرے کعبے کے آنگن میں سوالی بن کے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنگن میں، تیرے کعبے کے آنگن میں، تیرے کعبے کے آنگن میں جھکانے سر کو آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنگن میں، تیرے کعبے کے آنگن میں، تیرے کعبے کے آنگن میں زیارت ہو مجھے ہر سال ماں کے اور مدینے کی، زیارت ہو مجھے ہر سال ماں کے اور مدینے کی، یہی ایک عرض لایا ہوں، تیرے کعبے کے آنگن میں، یہی ایک عرض لایا ہوں، تیرے کعبے کے آنگن میں سوالی بن کے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنگن میں، تیرے کعبے کے آنگن میں، مولا تیرے کعبے کے آنگن میں جو آنا چاہتے ہیں در پہ تیرے ان غریبوں کی، مجھ سمیت کہ جو آنا چاہتے ہیں در پہ تیرے ان غریبوں کی، جو آنا چاہتے ہیں در پہ تیرے ان غریبوں کی، صدائیں ساتھ لایا ہوں، تیرے کعبے کے آنگن میں، مولا صدائیں ساتھ لایا ہوں، تیرے کعبے کے آنگن میں، تیرے کعبے کے آنگن میں، تیرے کعبے کے آنگن میں کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے تو جن کی دعاؤں کو، کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے تو جن کی دعاؤں کو، وسیلہ ان کا لایا ہوں، تیرے کعبے کے آنگن میں سوالی بن کے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنگن میں جھکانے سر کو آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنگن میں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام، کیا خوبصورت انداز، کیا خوبصورت ادائیگی۔ اللہ کریم ارشد لودھی صاحب کا پڑھنا قبول فرمائے اور ہمیں بھی بارگاہ رسالت کی حاضری اور کعبۃ اللہ کے سامنے یہ کلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ حج ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہے، حج کی بات ہوگی، مکہ مدینہ کی بات ہوگی، زیارات کی باتیں ہوں گی، بتاتا چلوں ہم نسبت والے لوگ ہیں۔ ایک نسبت کا نقطہ یہاں خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ جو مفتی صادق نقشبندی صاحب موجود ہیں، کعبہ کے ساتھ
چکر لگایا کرتے ہیں حضرت، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں صفا مروہ وہاں بھی 7 والا سلسلہ ہے، ایک نسبت والے لوگ ہیں، اور الحمدللہ مفتی صاحب بھی 7 مرتبہ مکہ مدینہ کی زیارت کر کے آ چکے ہیں، تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک بندہ تصاویر میں دیکھتا ہے، ایک بندہ ان گناہگار سر کی آنکھوں سے جا کر دیکھتا ہے، تو وہ بڑا ڈفرنس آ جاتا ہے ماشاءاللہ سے۔ تو پہلے تو میں جاننا چاہوں گا حضرت کہ جب آپ وہاں گئے، حج پر ہم پہلے بعد میں آتے ہیں، پہلے میں جاننا چاہوں گا جب آپ گئے وہاں پر تو کیا فیلنگ تھی ایک دل کے اندر پہلی مرتبہ، اور جب آخری مرتبہ آپ تشریف لے کر گئے؟ میں پہلی دفعہ میں گیا تھا جب میری 19 سال کی عمر، اب سے تقریباً 21 سال پہلے، سبحان اللہ۔ اور جانے سے پہلے میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے گیا، اور جب رشتہ داروں سے ملنے گیا تو ایسی صورت میں یوں ہوا کہ میں نانی سے، پھوپھی سے، خالوں سے، ماموں سے، کزن سے، جو بھی بڑے بڑے، دادی سے، دادی کے بڑے بھائی سے، اس طرح سب سے ملنے گیا، تو ایک میرے نانی کے بھائی نے ایک نصیحت کی تھی، اس نصیحت نے مجھے بہت وہاں پر جوش دلایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا بیٹا آپ جو جا رہے ہو پہلی دفعہ، تو یہ سمجھنا یہ تمہارا پہلا ہے اور آخری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میں نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ اگر کہنے لگے ہم حج کو گئے تو ہم اللہ نے وسائل دیے تھے، ہم نے سوچا کہ ابھی جو کرتے کر لیں، پھر اس کے بعد جب وہاں سے آئیں گے پھر چلے جائیں گے، کہنے لگے اب دوبارہ موقع نہیں ملا، اب تڑپ رہے کہ کاش اس وقت کچھ کر لیتے۔ تو تم یہ سمجھنا کہ یہ تمہارا پہلا ہے اور آخری ہے۔ اب جب وہاں گئے تو جب یہاں سے سالہ دن مصروف رہے، پھر مکہ یہاں سے جو ہے بائی ایئر پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد پھر وہ جدہ کی لائن میں لگے وہاں امیگریشن کے لیے، اس میں بھی کچھ گھنٹے کھڑے رہے، پھر مکے پہنچے، پھر سامان رکھا، سامان میں بھی وزن، پھر وہ چڑھانا، سیٹ کرنا، تھک گئے، اور تھکنے کے بعد پھر جب عمرہ کیا اور حالت احرام میں عمرہ کیا، عمرہ کر کے فارغ ہوئے، پاؤں میں درد شروع ہو گیا، اب تھکاوٹ ہو گئی، مگر اندر جوش ہے کہ یہ پہلا اور آخری ہے۔ اور جب یہ جوش ہوا تو پھر میں نے یہ ترتیب بنایا کہ روزانہ میں ایک دن میں 3 عمرے کیا کرتا۔ سبحان اللہ۔ کئی ایسے لوگ تھے جن کا یہ ترتیب تھی کہ وہ ایک دن میں ایک عمرہ کر لیا اور کہتے تھے یا پھر ایک دن چھوڑ کر کرتے تھے، تو میں پہلا سال تو میرا یہ تھا کہ میں ایک دن میں 3 عمرے کرتا تھا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب کعبۃ اللہ شریف کو پہلی نظر دیکھو تو وہ پہلی نظر دیکھو تو جو دعا مانگو تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو مجھے امام اعظم کی بات یاد آئی، تو کہ امام اعظم فرماتے ہو کہ میں جب کعبہ شریف کو پہلی دفعہ دیکھا تو میں نے کہا اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی جو دعا مانگو وہ قبول ہو جائے۔ حامد بھائی میں نے وہاں جا کر کچھ کعبہ کو دیکھ کر کوشش کی پلک نہ جھپکے اور مانگتا جاؤں، تو پہلی دعا تو مستجاب الدعوات کی، دوسری دعا میں نے مانگی کہ اللہ اس کعبہ کے دیدار کی وجہ سے برکت سے مجھے ولی اللہ بنا دے۔ حیثیت کچھ نہیں ہے، صحیح مومن بن جائے تو بڑی بات ہے، مگر میں نے کہا اس بارگاہ میں کمی نہیں ہے۔ میں نے دوسری دعا کی کہ اللہ ولی اللہ بنا دے، تیسری اور پھر چند دعائیں کی، وہ سب دعا میں پہلا تھا کہ مستجاب الدعوات، دوسرا یہ کہ ولی اللہ بنا دے، اللہ کا دوست بننے کی اللہ کا دوست، ہاں اب یہ بنا دے۔ اب میں وہاں سے دعا کر دی تھی، دعا کر کے اس کے بعد وہاں سے پاکستان آیا۔ اس کے بعد جب رمضان آیا، رمضان میں نے خواب میں دیکھا کہ ہماری فیملی جو ہے ہم لوگ جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، اور وہ گھومنے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں کرلی جھیل، اور بس میں بیٹھے ہوئے، یعنی اپنی بس بک کروائی جا رہے ہیں، اور اچانک دیکھا کہ وہ ڈرائیور جو ہے نا اس کا رخ کہیں اور ہے۔ میں نے کہا ڈرائیور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا نکلے ہم کرلی تھے، پہنچے ہم مدینے۔ میں نے کہا یار یہ ہاں اچھا خواب۔ اب وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا مسجد نبوی ہے، وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بڑے نورانی چہرہ، بڑا حسین چہرہ، اور بڑے اچھے، انہوں نے اچھی تاج پہنی ہوئی ہے۔ تو میں نے جا کر میں نے سوچا ان سے کچھ عرض کروں، کچھ مجھے فیض دیں، مگر دیکھا قرآن کی تلاوت کریں۔ میں نے کہا جتنی دیر میں جنت البقیع سے ہو کر آ جاؤں۔ میں جنت البقیع گیا، وہاں سے واپس آیا تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے، میں قریب گیا تو انہوں نے کہا جی بولو۔ میں نے کہا کچھ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ تم سورہ تغابن، سورہ یاسین پڑھا کرو۔ میں نے کہا اس کا کیا فائدہ؟ فرمایا دل کی بیماری کے لیے اور گردے کی بیماری کے لیے بہترین ہے، اور کہا کہ تم سورہ فاتحہ پڑھو کرو۔ میں نے کہا کتنی دفعہ؟ فرمائے 1 کروڑ، 1.25 کروڑ دفعہ پڑھو۔ میں نے کہا 1.25 کروڑ مرتبہ کتنے دن میں؟ کوئی عمل ہوتا ہے 40 دن کا، کوئی 120 دن کا۔ فرمایا زندگی میں یہ پڑھ لو ولی اللہ بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ کہا تو میں بڑے تعجب میں آیا، اور اس کے بعد پھر میں نے جو ایک بزرگ سے کہا تھا یہ جو اس طرح کا خواب ہے، فرمایا کہ وہ جو بزرگ تھے وہ خضر علیہ السلام، اور انہوں نے خواب میں تمہیں جو ہے وہ اشارہ دیا۔ میں نے کہا دیکھیں میں نے دیکھا خواب، اور میں نے نہ انہوں نے نام بتایا اور نہ میں نے آپ کو نقشہ بتایا، اور آپ کہہ رہے وہ خضر علیہ السلام تھے، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ان بزرگ سے کہا، انہوں نے کہا کہ خضر علیہ السلام جو حرم کے اندر کچھ پیغام یا کچھ ذکر دیتے ہیں وہ ڈیوٹی خضر علیہ السلام کی ہے۔ تم نے وہاں دعا مانگی تھی
تم نے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کے ذریعے تمہیں پیغام دے دیا کہ تم یہ کام شروع کر دو، ولی اللہ بن جاؤ۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کعبۃ اللہ کو دیکھ کر جو بھی مانگے اللہ عطا فرماتا ہے۔ جتنے حجاج کرام عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، وہ جب بھی دعا مانگتے ہو آ کر یہ واقعات اپنے سناتے ہیں کہ ہم نے پہلی دعا مانگی، ہمیں سب ملا، بارگاہ رسالت میں بھوک لگی ہے، بیٹھے ابھی سوچے وہ حاضر، مطلب سب کچھ ملتا ہے۔ میں اچھا مسجد نبوی میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کا ٹائم تھا، مجھے وظائف پڑھنا تھا ساری رات، اور مسجد نبوی کے اگر آپ باب السلام کی جانب ہو تو اب آپ کو مسجد سے نکلنے ہی 10 منٹ چاہیے، پھر ہوٹل پہنچیں گے 10 منٹ، 20 منٹ جانا 20 منٹ آنا، وظائف زیادہ تھے۔ میں نے حضور کے گنبد خضرا کی طرف دیکھ کر کہا یا رسول اللہ بھوک لگ رہی ہے، مہمان آپ کا ہوں، بھوک لگ رہی ہے، انا جائع وانا ضیفک یا رسول اللہ، میں بھوکا ہوں مہمان، اور پاکستانی کھانا کھانا ہے۔ یہ کہہ کر میں باب السلام سے باب بقی کی جانب جا رہا تھا، ایک بندہ آ رہا تھا، ہاتھ میں تھیلی تھی، خذ یا اخی، لو میرے بھائی۔ میں نے لیا اور جب کھول کر دیکھا تو بھنڈی تھی، روٹی تھی، زردہ تھا۔ اب اس کے بعد میں باب گنبد خضرا کے ادھر جو وہ ستون ہے، وہ ستون سے بنا ہوا ہے نا، وہاں بیٹھ گیا۔ اب میں کھا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ پانی چاہیے، پانی منگوا دیں۔ اب کھانا بولا تو آ گیا، پانی بولا، اب پانی نہیں، سامنے ٹنکی تھی۔ اب میں کھانا کھا رہا ہوں، میں نے کہا پانی آ جائے یا رسول اللہ پانی بھجوا دیں، پانی نہیں آیا۔ کھا کر پھر اپنا وظائف پڑھتا رہا۔ صبح ہوئی، صبح ابو کے کمرے میں جا کر ابو سے کہا ابو میں نے کھانا مانگا مل گیا، پانی مانگا، کہنے لگے حضور نے کہا جو تھوڑا مشکل تھا وہ دلوا دیا، سامنے اٹھ کر تو جاؤ۔ کیا بات، محبت کی بات ہے۔ اچھا حج کی بات کریں تو میں چاہوں گا یہ سوال اس کے بعد پھر ہم بدر منیر صاحب کی سے عرض کریں گے کہ نعت شریف پیش کریں۔ اچھا حضرت حج کی ہم نے رٹ لگائی، حج ہے کیا؟ حج کا پہلا تو یہ ہے کہ حج نام اس کا اگر لغوی معنی اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی ارادہ کرنا، ارادہ کرنا، شیء معظم کی جانب ارادہ کرنا۔ ایک ہوا کہ وینس ٹی وی نے بلایا اور میں نے یہاں آنے کا ارادہ کیا، یہ حج نہیں ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ آپ نکلیں رب کے جلووں کو دیکھنے کے لیے، رب کے بارگاہ میں جائیں، اور اس ارادے سے نکلنے کا نام حج کہلاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اس ارادے کے ساتھ جب آپ نکلتے ہیں اور جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا قصد اور ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا جب آپ حامد بھائی کے گھر جائے تو حامد بھائی سے ملاقات کا ارادہ ہو، تو جب رب کے گھر جائے تو رب کے دربار، رب کے جلوے کا ارادہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جب اس ارادے کے ساتھ جب آپ نکلتے ہیں، آپ کا مقصد نہ ریاکاری ہو کہ لوگ مجھے حجاج حاجی بولے، یہ نہیں ہو۔ آپ کا مقصد ریاکاری نہ ہو، آپ کا مقصد سیر و تفریح نہ ہو کہ چلو ٹھیک ہے یار ہم آ جاتے ہیں یار، ٹھیک ہے یار پیسہ ہے، نہیں، بلکہ ارادہ ہو رب کے بارگاہ میں جانے کا۔ اور اس ارادے کے ساتھ جب آپ نکلتے ہیں اور آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر آیا لبیک اللہم، جب حالت احرام میں لبیک کہتا ہے، تو جب آپ لبیک کہتے ہیں تو لبیک تو تب کہتے ہیں جب وہاں سے کچھ پیغام آتا ہے نا۔ بالکل بالکل۔ آپ سے کہا جائے گا کلاس میں حامد تو آپ کہیں گے لبیک، جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں سے کچھ آیا، ادنو منی، میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ۔ آپ نے کہا لبیک، میں آ رہا ہوں، پیارے اللہ میں آ رہا ہوں۔ اس ارادے کے ساتھ جب آگ بڑھتے ہیں، صوفیہ نے تو ایک بڑی گہری بات کری، اس بات کو سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی کا قصد اور ارادہ رب کی رضا ہو تو آپ کی ساری زندگی مثل حج بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہو، یہ بات بھی بڑے سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے۔ ایک بات تو ارادہ کرنا اس کا معنی ہے، دوسرا حج یادوں کا نام ہے، حج یادوں کا نام ہے۔ میرے گھر آپ آئیں تو میں آپ کو کہوں گا حامد بھائی چکر لگاؤ، آپ یہاں سے جاؤ وہ گیٹ تک جاؤ، گیٹ سے پھر محمود آباد 2 نمبر تک جاؤ، نہیں، میں کہوں گا آپ میرے پاس آئے ہو، بیٹھیے، میں آپ کو چائے پلاؤں گا، کھانے کا ٹائم ہوگا تو میں آپ کو بریانی کھلاؤں گا، باربیکیو کھلاؤں گا، باربیکیو کھلاؤں گا آپ کو، میں مچھلی کھلاؤں گا، میں آپ کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے گوشت وہ کروں گا، اگر کچھ وہ ہوا میں آپ کو بلاؤں تو آپ کو میں کھلاؤں پلاؤں، دعوت کروں، اور آپ کا جو ہے وہ آپ کا جو ہے مہمان نوازی کروں۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ رب کے بارگاہ میں آپ یہاں سے جائیں، وہ کہتے ہیں چکر لگاؤ، 3 چکر دوڑ کر چلو، 4 چکر آپ سے نارمل چلو، یہ چکر یہ دوڑو، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ ارادہ کر کے نکلے اس کے بارگاہ میں، وہاں جا کر دوڑانا، وہ رب دوڑا رہا ہے، وہ کہہ رہے چکر لگاؤ، پھر صفا مروہ دوڑو، ہاں حضرت سے چومو کالا پتھر، ہاں اللہ اکبر۔ تو یہ آج مرشد کا ہاتھ چومو، تو میں صفا کے مروہ پر کھڑا تھا، میرے استاد محترم مفتی اسماعیل نورانی صاحب جو آپ کے استاد بھی ہیں، وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ آئے تھے، تو میں نے ان کو دیکھا، میں نے ہاتھ چوما، ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے کہا نہیں چومنا نہیں چاہیے، استاد صاحب کہنے لگے چھوڑو، کیا چھوڑو اس کو، میں نے کہا استاد جی
غصہ آنے لگا. تو اب یہ ہے ویسے کہ بھی آپ جذباتی وہاں تو پر ہیں. وہاں پر آپ استاد کا ہاتھ چومے تو کوئی فتویٰ لگائے, وہاں تو اللہ کہہ رہا ہے یہ پتھر کالا ہے اس کو چومو. چومنا تو یہ اس کا مطلب شرک نہیں ہوا. اب وہاں دوڑانا اس کا بھی ایک راز ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ بات ان کی نعت کے بعد بتاؤں یا پہلے بتاؤں؟ پہلے بتا پہلے دیں، بتا عشق اور دوں. بڑھ جائے گا. عشق بڑھ جائے گا, پھر وہاں سے مشک بڑھ جائے گا. بات اصل میں یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بناتا ہوں, فرشتوں سے کہا, تو فرشتوں نے کہا اللہ زمین پر جن کو بنا رہا ہے خون خرابہ کریں گے, یہ جو ہے نا یہ فساد کریں گے. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلم, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب اس کے بعد جب اللہ نے کہ میں جانتا ہوں, فرشتہ خوف زدہ ہو گئے, یہ کیا کر دیں؟ رب ہو کر ہم سے کہہ رہا ہے, مشورہ کر رہا ہے ہم کو, تو ہم کو وہاں پر کہنا چاہیے اللہ تو مجھے بہتر سمجھتا, ہم نے یہ کیوں کہا؟ تو فرشتے خوف زدہ ہو گئے. اور اب خوف میں کہ کہیں رب ناراض نہ ہو گیا ہو, ہم سے کوئی معاملہ نہ ہو جائے, تو وہ وہاں اللہ نے ان کا ایک بیت المعمور کعبہ بنایا ہوا تھا, وہاں گئے, 7 چکر لگائے, دوڑ کر اس طرح. جب 7 چکر لگا کر فارغ ہوئے, اللہ نے کہا معاف کیا, کرم کیا. اب وہاں فرشتوں کا معاملہ ہوا, جب دنیا میں اللہ کہہ بندے تو گناہگار کر دے, گناہ ہو جائے, سیاہ ہو جائے, بدکاری ہو جائے, اسیاں شاری ہو جائے, آجا یہاں پر گھومتا جا, جیسے واشنگ مشین کے اندر کپڑے ڈالتے وہ گھومتا ہے, وہ سب صاف ستھرا کر دیتا ہے, اسی طرح تیرے سارے گناہ معاف کر کے تمہیں پاک کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات, کیا خوبصورت بات. اچھا صادق بھائی, آپ نے اس گفتگو میں باربی کیوں کی بات کی نا, وہ آپ یہ بھی جانتے ہیں مجھے میٹھا بڑا پسند ہے, اور میٹھے والے ہم تو میٹھا پسند کرتے ہیں سارے کے سارے, بھلے شوگر بھی ہو, ہم عشق رکھتے ہیں سرکار کا. تو کیوں نہ جب میٹھے کی بات ہو تو میٹھے مدینے کی بات کیوں نہ کی جائے, سرکار کی بات کیوں نہ کی جائے. اور بدر منیر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں گزارش کرتا ہوں بدر بھائی, آپ کی آواز ہے, ہم گنبد خضرا کے سامنے ہاتھ باندھے تصور میں کھڑے ہیں. جی ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ, بے شک بنا لو آقا مہمان, دو گھڑی کا طیبہ بلا لیجے میرے آقا, طیبہ بلا لیجئے, طیبہ بلا لیجئے میرے آقا, طیبہ بلا لیجئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام, یہ پیام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. درود سید عالم, درود سید کونین کے وسیلے سے, درود سید کونین کے وسیلے سے. میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے, میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو
علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، میری زبان ہمیشہ پنجتن نسبت ہی میرے کام، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن تھے، ہمیشہ پنجتن نسبت ہی میرے کام، ہاں میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، کاش کہ یہ مدینے سے ہم سب کو پیام آئے۔ کیا خوبصورت انداز ہے، کیا خوبصورت کلام ہے۔ ہر انسان یہ تمنا لیے بیٹھا ہے، ہر انسان یہ جستجو لیے بیٹھا ہے کہ کسی بھی وقت بلاوا آ جائے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ بلاوے کے بغیر نہیں جا سکتا بندہ۔ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کر واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں مدینے نہیں گیا بے تو کیسے جاتا، تجھے بلایا ہی نہیں ہے، بلاوا ہی نہیں ہے۔ جب بلاوا ہی نہیں تم جا ہی نہیں سکتے۔ یہ سارے بلاوے کی باتیں ہم عشق لیے بیٹھے ہیں، عشق کی باتیں ہیں۔ بدر منیر بھائی نے الحمدللہ مکہ مدینے کی سیر کروائی، صادق بھائی نے بھی بہت خوبصورت واقعات ہمیں سنائے، ارشد لودھی صاحب نے بھی خوبصورت کلام پیش کیا۔ اچھا ناظرین، ہم حج کا موضوع لیے بیٹھے ہیں۔ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، احرام کے حوالے سے بڑے سنیں کہ اگر بال گر جائے دم واجب ہو جاتا ہے، اور بھی بہت سے احرام کی، ایک تو احرام کی فضیلت بھی پیش کیجیے گا حضرت، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد بھی بتائیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احرام جو ہم بات کریں جی، اس کا معنی حرام کر دینا، حرام کر دیں۔ ہاں، جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اس نماز کی تکبیر کا نام ہے تکبیر تحریمہ، کہ وہ تکبیر جس نے آپ پر آپ کے معاملات کو حرام کر دیا، یعنی آپ نماز میں کھا نہیں سکتے، گا نہیں سکتے، آپ یعنی کوئی دنیاوی بات نہیں کر سکتے، چل پھر نہیں سکتے، کوئی سلام کا جواب نہیں دے سکتے سوائے میرے آقا کو، اس کے علاوہ جو ہے یہ گفتگو شنید نہیں کر سکتے، یعنی اس نے حرام کر دیا۔ اسی طرح جب آپ حالت احرام میں آتے ہیں تو احرام میں ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اوپر کئی ایسی چیز آپ پر حرام ہو گئی، جو مثال کے طور پر خوشبو لگانا حرام ہے، جو کو مارنا حرام ہے، بال توڑنا حرام ہے، حالت حرم کے اندر جو ہے شکار کرنا حرام ہے، خوشبو کا صابن لگانا حرام ہے، بیوی کے حوالے سے معاملات میں حرام ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں اس طرح کے معاملات میں، اسی طرح جو ہے حالت احرام کے اندر آپ کا مرد کا سر کا ڈھپا ہوا ہے نا، یہ واجب ہے کہ ڈھپا ہوا نہ ہو، اچھا، کھلا رکھنا واجب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی آپ کے لیے حالت احرام میں چہرہ بھی ڈھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور سر بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا، ہاتھ مارنا نہیں ہے، ہاتھ تو آپ لگا سکتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے، وہ آپ وضو کریں گے بھی تو وہ ہے، مگر اس طرح وہ کریں کہ آپ کے بال وغیرہ نہ ٹوٹے، اور اس طرح وہ کرے۔ اب یہاں پر مرد کا جو ہے احرام کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا چہرہ بھی ڈھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے، سر بھی ڈھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو حالت احرام میں کئی لوگ ہوتے ہیں نا، جو احرام میں ہے، وہ جا کر کمرے میں جا کر لیٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد چادر انہوں نے اوڑھ لی، اے سی میں جو سوتا ہے، ظاہر ہے وہاں تو مزے آتے ہیں، اے سی میں بندہ سوتا ہے، اور یہاں پر آ کر اے سی ہوتی ہے، تو یہاں پر گرمیوں کی وجہ سے تو وہاں ویسے اے سی ہوتی ہے، تو اس اے سی میں وہ سوتا ہے تو بعض دفعہ چہرہ ڈھانپ دیتا ہے، وہ ہے، تو اس کا خیال رکھنا، عورت کو اپنا چہرہ کھلا رکھنا،
ٹھیک ہے، وہ تو اپنے لباس میں ہوگی، وہ اس کو یہ 2 چادر جو ہے نا وہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی پورے لباس میں ہوگی. ابایا ہوتا ہے. اب اس کی قمیص شلواری اس کا جی، جی. احرام ہوگا، اس میں اس کی نیت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ 2 چادریں پہنتا ہے مرد جو ہے، 2 چادریں، ایک سے وہ ردا ہوتی ہے اور ایک ازار ہوتا ہے. ازار نیچے باندھتا ہے، ردا اوپر اس کی چادر ہوتی ہے. اس میں ایک راز یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے وہ کپڑے، وہ لباس، جو لباس میں اس سے گناہ ہوتے تھے اس کو چھوڑ دیا اور اس لباس میں اس میں آ گیا جو بالکل صوف ہے، صاف ستھرا. ایک تو یہ راز ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک دن وہ مرے گا، قبر میں جائے گا، اس کو بھی کفن پہنایا جائے گا، وہاں پر بھی اس بارگاہ میں جا رہا ہے، جی جی. اور مرنے کے بعد بھی اس بارگاہ میں جا رہا ہے. تو یہ احرام اس کو اس کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ ایک دن تو اپنے غیر ارادی طور پر مر کر اس بارگاہ میں جائے گا، اور ایک ارادے کے طور پر جا، اور جاتے وقت تو احرام باندھ کر پھر روانہ ہو. تو احرام کے اندر یہ جو ہے نا وہ ہے. ایک بات آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں چاہوں گا آپ کمپلیٹ کریں گے پھر. اچھا، تو یہ احرام کہ اس کے اندر ایسا وہ ہو. پھر یہ احرام جب بندہ باندھتا ہے تو اپنے اوپر یعنی دنیاوی سارے معاملات حرام کرتا ہے، اس کے بارگاہ میں جاتا ہے. اچھا، اب جب جا رہا ہے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے من کان یرجو لقاء ربہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، اپنے رب کی ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، تو اب یہاں پر بھی جائے، وہاں پر مرنے کے بعد وہ بھی ملاقات ہے اور یہ بھی ملاقات ہے. تو یہاں جب جائے تو قرآن کہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اچھے عمل کرے. جی. وہاں جا کر فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدالا، فحش نہ ہو، وہاں پر بدکاری نہ ہو جائے، اور وہاں جا کر فسق فجور نہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے. بلکہ جب جائے تو حضور نے یہاں تک فرمایا، ایک مقام پر حضور نے فرمایا کہ لیس للحجۃ المبرورہ ثواب الا الجنہ. ہائے ہائے، کیا پیاری بات میرے آقا نے فرمایا. حج مبرور کا ثواب صرف اس کے علاوہ کچھ نہیں، جنت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیس للحجۃ المبرورہ ثواب الا الجنہ، اس کے علاوہ کچھ ثواب نہیں سوائے جنت کے. یعنی جنت چاہیے تو پھر ایسی صورت میں وہ جائے تو بڑا خیال کر کے جائے. پھر یہاں پر جائے اچھے عمل کرے، وہ اچھے عمل کرے، اور ساتھ میں قرآن نے کہا والا یشرک بعبادت ربی احدا، اپنے رب کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک نہ کرے. حامد بھائی، آج ہمارے ہاں ذرا سی بات پر لوگ شرک کے کہتے ہیں، یہ شرک، فلاں کام شرک ہے، فلاں کام شرک ہے. ارے بھائی، تم شرک کفر ہے، اور کفر اگر جس کی طرف کہا نہیں تو لوٹ کر اسی کی طرف آئے گا جو قائل ہے، جو کہنے والا. لہٰذا کہنے والا سب سے بڑی بات ہے کہ پہلے ہی اپنی زبان کو سنبھالے. ایسا نہ ہو کہ جس کو کہہ رہا اگر وہ مشرک نہ ہوا تو پھر لوٹ کر تمہاری طرف آئے گا. اور دوسرا، حضور نے بخاری کے اندر فرما دیا کہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا باللہ شیئا، فرمایا مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے، تم سے شرک کا خوف نہیں. حضور کہہ رہے تم سے شرک کا خوف نہیں، اور وہاں وہ بندہ جو ہے وہ کر رہا ہے وہاں پر جا کر کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. تم نے کہا یا غوث المدد کا شرک ہے. ارے اللہ کا ولی، تم جس کو منسٹر بناؤ اس کو تصرف طاقت دو، اور ولی اللہ کسی کو اپنا دوست بناؤ اس کو تصرف نہیں دے گا، اس کو طاقت نہیں دے گا. تو بات پر شرک کا فتویٰ نہ لگایا جائے. تو جب رب کے بارگاہ میں جائے تو وہ نہ کرے. پھر جب ہم یہاں جاتے ہیں تو اس پر جو اہم بات ہے وہ بات یہ ہے حامد بھائی کہ ہم جب جاتے تو ہم یہاں پر اس سے کہتے ہیں پیکیج والے سے کہ بھائی بتاؤ 7 اسٹار کا پیکیج کتنے کا ہے، ہاں بھائی یہ بتاؤ 5 اسٹار کا کتنے کا ہے. جبکہ بزرگ فرماتے افضل العبادات احمدها، عبادات میں زیادہ فضیلت اس عبادت کی ہے جس میں مشقت زیادہ ہو. کاش سمجھ جائیں، مشقت ہو. اور پھر اس کے بعد ہم جب نکلتے گھر سے، ہم احرام باندھا اور نکلے، تیار ہوئے، ایئرپورٹ پہنچے، گاڑی میں وہ ایئرپورٹ میں جہاز میں بیٹھے، وہاں پہنچے مزے سے 4 گھنٹے میں. میں ایک دن عمرے پر جا رہا تھا، عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا، رات کی میری فلائٹ تھی. رات کو عشاء کی نماز جب پڑھا رہا تو میں سوچ رہا تھا آج عشاء میں اپنی مسجد الفلاح میں پڑھا رہا ہوں، کل فجر کعبہ کے سامنے ہوں گا. دل بڑا مچل رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، اشک بھی کر رہا تھا، رشک بھی کر رہا تھا. اشک نہیں کر رہا تھا، اشک کر رہا تھا، اور اشک کر رہا تھا اور رشک کر رہا تھا کہ وہ جا رہا ہوں، کعبہ کے سامنے جا رہا ہوں، کعبہ کا جلوہ ہوگا، جس جانب رخ کر رہا ہوں وہ سامنے ہوگا. اس تصور میں دل اشک اور رشک کر رہا تھا. اور یہ اب جہاں جب جائیں، مگر حضرت ابراہیم بن ادہم جب حج کے لیے نکلے، ہم گئے گاڑی میں بیٹھے، وہ اب میں تو انہوں نے یہ قدم اٹھایا، 2 رکعت نفل ابراہیم بن ادہم نے پڑھی،
اس کے بعد پھر یہ قدم اٹھایا 2 رکعت نفل شکرانے کی، کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اور اس طرح کرتے کرتے ہم یہاں سے نکلے، رات کو نکلے، صبح فجر نماز، میں خود اپنی مثال دے رہا ہوں، جہاں ابراہیم بن ادھم جا رہے ہیں، سال ہو گیا مکہ نہیں پہنچے، 2 سال ہو گئے نہیں پہنچے، 3 سال ہو گئے، 14 سال میں جا کر پہنچے. ایسے، اور جب ایسے رشک اور اشک کر کے جلووں کے اندر گم ہو کر، تعظیم و تکریم کر کے، رب کی محبت میں جذباتی ہو کر، رب کی شکرانے کے نمازوں کو ادا کر کے اور اس کی محبت میں فنا ہو کر اس طرح جب جاتا ہے تو ہم کو کعبہ نظر آتا ہے، اس کو جلوہ خدا نظر آتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم کو کعبہ نظر آتا ہے، اس کو جلوہ خدا نظر. اچھا، آپ نے عشق کی بات کی، رشک کی بات کی، پھر اس میں ایک رسک کی بات بھی ہے نا، ایک عشق والا جو اندر کا رقص ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو وہ عطا فرمائے. اچھا حضرت، احرام پہ باندھا ہوا ہے، آپ نے جیسے ارشاد فرمایا نا کہ اس میں دم بھی لگ جاتے ہیں، ساری چیزیں ہیں. ایک تو یہ بھی وضاحت اس کی بھی کر دیجیے کہ ساتھ میں اکثر لوگ واپس آ کر اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، آب زمزم بھی اس پہ چھڑکتے ہیں، پھر اسی کو اپنا کفن بنانے کی وصیت بھی کرتے ہیں. تو یہ کیسا ہے، اس پر بھی روشنی ڈال دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں جو ہے نا وہ ایسی کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. اس کے اندر ایک ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی تھوڑی بہت ہو جائے تو وہاں اس میں وہ اس کو جو ہے نا وہ کچھ صدقہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں اس کا جنایا وغیرہ میں جو ہے وہ پھر جانور ذبح کرنا پڑتا ہے. بعض موقع پر یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے وہ کیا اور آپ کے ایک آدھ بال ٹوٹ گئے، تو اب ظاہر ہے آپ کے اختیار میں نہیں تھا، آپ خارش ہوئی ہے، ایک آدھ ٹوٹ گئے، تو اس صورت میں وہیں پر آپ نے کچھ صدقہ کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں وہ ہو گیا کام بھائی. وہ مگر یہ کہ زیادہ اگر بال ٹوٹنے لگ جائے اور وہ ہے، اور یا خارش والے کے بار بار بہت زیادہ بال جڑ رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں اس کو بکرا صدقہ کرنا ہوگا. اسی طرح یہاں جب بات چلی تو تھوڑی سی اور میں وضاحت کر دوں. میں نے تو فیس بک میں دیکھا کہ بھائی آج کل ایک چھوٹی چھوٹی گاڑی، اس میں بندے بیٹھے بٹن دبا، صفا سے مروہ یوں بٹن دبا جا رہا ہے، پھر وہاں سے آ رہا ہے، کعبہ کے طواف میں وہ چل رہا ہے. دیکھیں جو حج کے واجبات میں یہ ہے کہ اگر آپ عذر نہ ہو تو آپ کو صفا مروہ آپ کو خود پاک پیادہ پیدل چلنا ہے، یہ واجب ہے. اور پیدل چلنا ہے. کعبہ کا طواف جو آپ کو عذر نہ ہو تو کعبہ کا طواف آپ کو پیدل کرنا ہے، یہ آپ پر واجب ہے. اور اگر واجب چھوٹ جائے یا واجب ٹوٹ جائے تو اس صورت میں وہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی صورت میں اس پر جو ہے دم واجب ہوگا، دم میں اس کو جانور دینا پڑے گا. لہٰذا اس صورت میں وہ بندہ خیال کرے کہ یہاں پر اس طرح کا مسئلہ نہ ہو. جب یہ بات چلی تو میں یہاں پر ایک اور عرض کرتا ہوں کہ یہاں جو حج کے فرائض میں ہے نا، ایک فرض تو احرام جو ہے جو شرط ہے، اور یہ فرض بھی ہے، شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے. شرط اس لیے کہ نماز یہ آپ کے حج سے شروع ہونے سے پہلے باندھنا ہے، اور اس کے بعد آپ پر یہ فرض ہو گیا کہ وہ جیسے کہ نیت جو ہے وہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے. وہ کیا کہ نہیں، وہ تکبیر تحریمہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے. تو اسی طرح جو یہ نماز حج کے لیے جو فرائض ہے نا، حج کے فرائض میں پہلا تو فرض ہے احرام. احرام کے ساتھ ساتھ وہاں جو ہے وہ ہے 9 ذی الحج کے اندر وہاں وقوف عرفات کرنا، یہ بھی فرض ہے حج کے اندر. اب یہ کب سے کب تک جو ہے وہ آپ وقوف عرفات کر سکتے ہیں؟ یہ 9 ذی الحج کے آفتاب سورج کے ڈھلنے سے لے کر 10 ذی الحج کی صبح صادق تک آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ وہاں پر 1 سیکنڈ بھی آپ کا وہاں پر وہ ہو گیا، آپ کا ٹھہر گئے، اگر ارادہ ہو نہ ہو وہاں ٹھہر گئے، آپ کا فرض آپ کا ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے کوئی سوتے کوئی بے ہوشی میں لے آئے وہاں پر وہ ٹھہر گیا تو ہو جائے گا. مگر یہ کب ہے؟ 9 ذی الحج کے سورج کے ڈھلنے سے، زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحج کی صبح تک، اس ٹائم میں کسی وقت ٹھہرنا. اور اس میں جو یہ تو فرض ہوا، اس فرض کے اندر جو آپ کو سورج کے ڈھلنے سے لے کر غروب آفتاب تک ٹھہرنا یہ واجب ہے. تو مشکل ہو رہا ہے تو یہ واجب ہے. اب یہ دوسرا فرض ہے. تیسرا فرض یہ ہے کہ آپ کی طواف زیارت کرنا، یہ بھی فرض ہے نا، جو ہے نا یہ. اور اب یہاں جو طواف زیارت ہے، اب ایسی عورت ہے جس کا حج کے دوران مخصوص ایام آ گئے اور اس کو طواف زیارت نہیں کر سکتی. اب جو طواف زیارت کے لیے حرم میں آئے گی اور حرم کے اندر آئے گی تو صورت میں مسجد میں آپ کو بتایا کہ حالت میں آنا حرام ہے. تو اب وہ کیا کرے؟ تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی چونکہ اہم مسئلہ ہے، ظاہر طواف زیارت کرنے والی جو مخصوص دنوں میں مسجد میں نہیں جا سکتی، مسجد حرام میں، اب وہ جائے گی، جانے کے بعد وہ وہاں پر طواف زیارت کرے گی. اچھا، چونکہ فرض ہے، جو حج کے فرائض میں یہ فرض ہے. اور بعد میں اس کے بدلے میں چونکہ وہ گئی اور اس نے یہ طواف زیارت کیا، جو کہ اس دوران مسجد میں جانا حرام تھا، اور جا کر یہ جو کیا، اس کے بدلے میں بدنا دے گی.
یعنی گائے دے گی، یہ اس کے اوپر بدنا جو دینا ہے نا، یہ اس کا دم ہوگا، یہ اس کا دم کہلائے گا، یہ بھی مسئلہ ہے۔ اچھا اس پہ بھی دم ہے؟ اس پر اس کو دم دینا ہوگا کہ اس نے حالت، جو کہ اب تو مجبور ہے نا، جی مگر طواف زیارت فرض ہے، اور آپ کی نماز کا کوئی فرض رہ جائے تو عبادت ہوگی؟ نماز کا اگر قیام چھوٹ گیا یا فرض آپ کا رکوع چھوٹ گیا تو نہیں ہوگی، تو اب فرض کے بغیر تو ہوتی نہیں۔ اب جب اس حالت مخصوص میں وہاں جا نہیں سکتی تو اب وہ کیا کرے گی، وہ وہاں پر حالت طواف زیارت کے لیے جائے گی، طواف زیارت کرے گی۔ اب کر دیا تو فرض تو ادا ہو گیا، مگر فرض تو ادا ہوا، مگر یہاں پر یہ جو اس طرح کی جو غلطی ہوئی نا کہ بھئی ظاہر ہے اس حالت میں جا نہیں سکتی، تو اس کے بدلے میں بدنا دے گی، یعنی یہ گائیں جو ہے وہ وہاں پر دے گی۔ ٹھیک ہے حضرت، بہت بہت شکریہ۔ اچھا ناظرین، آپ نے دیکھا بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں معلوم، اس لیے نہیں معلوم کہ ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے سنا نہیں، علماء کی صحبت اختیار نہیں کی۔ ہمیں علماء کی صحبت اختیار کرنا ہوگی، جب ہی ہمیں ساری چیزیں، یہ سارے واجبات، یہ فرائض، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، ہمارے ساتھ دو صنخا بھی موجود ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے پیارے مفتی صادق نقشبندی صاحب کا، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ماشاء اللہ حامد بھائی ہمارے مدرسے میں جہاں یہ پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے تھے، بچپن کا انہوں نے ہمیں دیکھا ہے، ان کو ہم نے دیکھا ہے، ان کے بڑے بھائی کو دیکھا ہے، تو یہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کی محبتیں ہیں۔ یہ اس وقت آخری درجے میں تھے، ہم اس وقت اسٹارٹنگ میں تھے۔ بدر منیر قادری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ہم آپ سے نعت سنیں گے، پروگرام کا اختتام ہوگا۔ ارشد لودھی بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ جب بھی ہم آپ سے عرض کرتے ہیں الحمدللہ آپ تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور آپ محبتیں فرماتے ہیں۔ اللہ کریم یہ محبتیں سلامت رکھے۔ ناظرین، محبت ہے تو سب کچھ ہے، محبت نہیں تو پھر نہیں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ اچھا میں محبت ایک بات ضروری سمجھتا ہوں، 2 سے 3 سیکنڈ میں، حالت احرام میں کعبۃ اللہ شریف کے قریب مت جایا جائے، کعبہ شریف کی، کیونکہ اس خلاف پر خوشبو لگا ہوتا ہے، خوشبو ان دوران نہیں لگنا چاہیے، لہٰذا جب آپ احرام یعنی طواف سے فارغ ہو جائے پھر کعبہ سے جا کر چمٹ جائے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں، خیر یہ میں نیکسٹ پروگرام میں اس کا سوال رکھوں گا انشاءاللہ۔ ناظرین، میں بدر بھائی سے گزارش کرتا ہوں، ان کا کلام ہوگا اور پروگرام کا اختتام ہوگا۔ فرما رہے تھے اسی گفتگو کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، ریاں مہک جیویں جنت دیاں کلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، انہاں گلیاں چ رہیا سونا پھر دا، سانو ویکھنے دا چاں بڑ چردا، انہاں گلیاں چ رہیا سونا پھر دا، سانو ویکھنے دا چاں بڑ چردا، ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، تے پاوے جیڑا پاوے ایڑا انہاں گلیاں دا دیدار جو ہو جاوے جنت دا حقدار، پاوے انہاں گلیاں دا دیدار جو ہو جاوے رحمت دا حقدار، تر گئے جنہاں نے تک لیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، سارے جگ نال لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں۔